بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ناصر خان ایکسپلور ویژن ٹی وی۔ ٹائم ٹریول ہمیشہ سے انسان کے ذہن کو اٹریکٹ کرتا رہا ہے۔ یہ سوچنا کہ ہم ماضی میں جا کر اپنی غلطیوں کو درست کر سکتے ہیں یا مستقبل میں جھانک کے آنے والے واقعات کی خبر لے سکتے ہیں، بے حد ہی دلچسپ ہے۔ لیکن کیا واقعی ٹائم ٹریول ممکن ہے؟ اس ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جائزہ لیں گے اور سائنس، تخلیق اور اسرار کے حوالے سے ٹائم ٹریول پر بات کریں گے۔ ٹائم ٹریول ادب اور فلموں میں ایک عام موضوع ہے۔ سینکڑوں ناول، فلمیں اور ٹی وی شوز اس پر بنائے جا چکے ہیں جو اس خیال کی کھوج لگاتے ہیں۔ یہ کہانیاں ہمیں ماضی میں ڈائناسورز کے ساتھ مہم جوئی پہ لے جاتی ہیں، مستقبل کے انتہائی ترقی یافتہ شہروں کو دکھاتی ہیں یا کسی واقعے کو تبدیل کرنے کی کوششوں کے خطرناک نتائج سے آگاہ کرتی ہیں۔ ٹائم ٹریول کے سائنس فکشن افسانے ہمیں تفریح فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ مستقبل، ماضی اور حال کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ٹائم ٹریول کے بارے میں کچھ واقعات اور کہانیاں بھی گردش کرتی رہتی ہیں جن کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہے، جیسے کہ یو ایف او میں سفر کرنے والے ایلینز کا ذکر یا برمودا ٹرائنگل میں گم ہو جانے والے جہازوں کے قصے۔ سائنسدان ان باتوں کو ہرگز نہیں مانتے، لیکن یہ اسرار ٹائم ٹریول کے گرد ایک حالہ سا قائم کیے رکھتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی پراسرار شخصیت کی کہانی سنانے والے ہیں جس نے ٹائم ٹریول کی دنیا میں ہلچل مچا دی تھی۔ یہ کہانی ہے جان ٹیٹور کی، جو 2000 اور 2001 میں انٹرنیٹ کے چیٹ فارمز پر نمودار ہوا اور دعویٰ کیا کہ وہ 2036 سے آیا ہے۔ جان ٹیٹور کا کہنا تھا کہ وہ 2036 میں آرمی میں کام کرتا ہے اور اسے ایک مشن پہ بھیجا گیا ہے۔ جان ٹیٹور نے جو پوسٹ کی تھی وہ پوسٹ کچھ یوں تھی: ہیلو دوستو، میں ایک ٹائم ٹریولر ہوں اور سال 2036 سے آیا ہوں اور سال 1975 میں گیا تھا ایک IBM 5100 کمپیوٹر لینے، کیونکہ 2036 میں ہماری ٹیم کو اس کی ضرورت تھی، اور 1975 سے 2036 جاتے ہوئے میں ایئر 2000 میں رک گیا ہوں، کیونکہ مجھے دیکھنا تھا کہ پاسٹ کیسا ہے، اور Y2K نام کی ایک کمپیوٹر پرابلم کو بھی مجھے دیکھنا تھا۔ اس میسج نے اپنی جگہ بنا لی تھی اور لوگ اس کے بارے میں بات کرنے لگے تھے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہی ماننا تھا کہ یہ سب ایک جھوٹ ہے، یہ فیک پروفائل ہے جو صرف فیم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس سے اس کی بات کا پروف مانگا تھا، تو رپلائی میں جو اس نے بھیجا اس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ اس نے ٹائم مشین کا ڈیزائن پوسٹ کیا، اور یہاں تک کہ اس نے ایکچوئل ٹائم مشین کی ایکچوئل پکچرز بھی پوسٹ کی، اور پھر اس نے کچھ فیوچر پریڈکشنز بھی کی۔ اس نے پوسٹ کی کہ پیرو میں نیکسٹ ایئر یعنی کہ 2001 میں ارتھکویک آئے گا، اینڈ گیس واٹ، ایسا ہی ہوا۔ 23 جون 2023 کو پیرو میں ایک انتہائی ہولناک ارتھکویک آیا۔ ایسے ہی اس نے کافی پریڈکشنز کی تھی، لیکن جن میں کچھ غلط اور کچھ صحیح تھی۔ جان ٹیٹور پر ایک کتاب بھی لکھی گئی جس کا نام تھا جان ٹیٹور دی ٹائم ٹریولرز ٹیل۔ 24 مارچ 2001 کو جان ٹیٹور نے اپنا آخری پوسٹ کیا۔ اس کے بعد وہ کبھی نظر نہیں آیا، اس پروفائل سے کبھی دوبارہ پوسٹ نہیں ہوئی، اور وہ ایک راز بن کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ یہ تو تھی جان ٹیٹور کی کہانی، جس کو تقریباً دنیا میں تمام نیوز پیپرز میں جگہ ملی، لیکن یہ انسان صرف کمپیوٹر کے پیچھے سے ہی بات کرتا تھا، کبھی بھی سامنے نہیں آیا تھا۔ اب میں آپ کو ایک ایسے انسان کی کہانی بتانے جا رہا ہوں جس کے بقول اس نے ٹائم مشین بنا لی تھی اور وہ اس کی پاداش میں جیل بھی گیا۔ ایک شخص جس کا نام تھا مائک مارکم، جو امریکہ کا رہنے والا تھا۔ مائک ایک الیکٹریکل انجینئر تھا، لیکن جاب لیس تھا۔ کافی محنت کے بعد بھی اس کو کوئی جاب نہیں ملی تھی، تو اس نے سوچا وہ اپنے ہی گھر کے بیک یارڈ میں کچھ ایسی انوینشن کرے گا جس سے دنیا کو وہ حیران کر دے گا۔ تب اس نے ایک ڈیوائس پر کام کرنا شروع کر دیا جس کا نام تھا جیکب لیڈر۔ یہ ڈیوائس ہائی وولٹیج اور ہائی فریکوینسی کی پاورز کو استعمال کر کے ایک ٹریولنگ آرک بناتی ہے۔ مائک کے مطابق یہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے اس کو ایک ہیٹ مارک دکھتا ہے جس میں وہ ایک چھوٹا سا سکرو پھینک دیتا ہے اور وہ سکرو غائب ہو جاتا ہے، اور لیکن کچھ ہی پل میں وہ سکرو
واپس آ جاتا ہے لیکن اپنی اصل جگہ سے تھوڑے فاصلے پر۔ یہ دیکھ کر مائک کے دماغ میں ٹائم مشین بنانے کا آئیڈیا جنم لیتا ہے جس میں بیٹھ کر وہ فیوچر میں جانا چاہتا ہے اور وہاں لاٹری کا ٹکٹ کا نمبر جان کر واپس آنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے ایکسپیریمنٹ کے لیے بہت سا پیسہ اکٹھا کر سکے۔ لیکن اس کے لیے مائک کو بڑے بڑے ٹرانسفارمرز کی ضرورت تھی جس کے لیے اس کے پاس بالکل بھی پیسے نہیں تھے، لیکن اس کے گھر کے پیچھے سینٹ جوزف لائٹ اینڈ پاور جنریٹر اسٹیشن موجود تھا۔ اس نے اس کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس نے اس پاور اسٹیشن کے ٹرانسفارمر چرا لیے، لیکن جب وہ یہ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے تو اس کا یہ خرافاتی عمل ایک دھماکے کی صورت میں ختم ہوتا ہے جس کی وجہ سے تقریباً پورے شہر کی لائٹ بھی کٹ آف ہو جاتی۔ اسی بنا پر 29 جنوری 1995 کو مائک کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ مائک کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور مائک عدالت میں اپنے تمام الزامات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور اس کو جیل ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ جیل سے باہر آتا ہے تو کاسٹ ٹو کاسٹ نامی ایک ریڈیو، اس میں آرٹ بیل نامی ایک اینکر اس کو انوائٹ کرتا ہے انٹرویو کے لیے۔ اس شو میں مائک یہ باتیں قبول کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ ایک ٹائم مشین پر کام کر رہا تھا اور اس کو کنٹینیو بھی رکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس فنڈز کی کمی ہے۔ مائک نے یہ بھی کہا کہ وہ چاہتا ہے یہ سب کچھ لیگلی ہو۔ وہ پہلے بھی چوری نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے بعد فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے اس کو چوری کرنا پڑی۔ اس ریڈیو شو نے مائک کے ایکسپیریمنٹ کو ایک نیا موڑ دیا۔ بہت سے لوگ مائک کو فنڈز کرنے لگے اور مائک اپنی ٹائم مشین بنانے میں لگ جاتا ہے۔ لگ بھگ 1 سال کے بعد آرٹ بیل ایک بار پھر سے مائک کو اپنے شو میں انوائٹ کرتا ہے اور اس سے اس کے ایکسپیریمنٹ کے بارے میں پروگرس پوچھتا ہے، تو مائک جواب دیتا ہے کہ وہ بس اپنے ٹائم مشین بنانے سے کچھ ہی دن دور ہے۔ اور پھر ایک دن مائک اناؤنس کرتا ہے کہ اس نے ٹائم مشین بنا لی ہے اور وہ ٹائم ٹریول کرنے جا رہا ہے، اور پھر مائک اچانک سے غائب ہو جاتا ہے۔ اور آج تقریباً 27 سال گزرنے کے بعد بھی مائک کا کچھ اتا پتہ نہیں کہ وہ کہاں چلا گیا، اور یہ کیس بہت بڑی مسٹری بن کے رہ گیا۔ لیکن اس دوران آرٹ بیل کے پروگرام میں بہت سے فون آتے ہیں اور ان میں ایک پرانے کیس کے بارے میں لوگ بات کرتے نظر آتے ہیں۔ دراصل 1930 کے اندر کیلیفورنیا پولیس کو سمندر کے کنارے ایک نامعلوم ڈیڈ باڈی ملی تھی جس کا حلیہ مائک سے ہو بہو ملتا جلتا تھا، اور اس کے پاس سے ایک سیل فون بھی ملا تھا جیسا سیل فون 1996 میں مائک استعمال کرتا تھا۔ 1930 کے اندر تو سیل فون کا وجود ہی نہیں تھا، تو ڈیڈ باڈی کے بعد اس سیل فون کا ملنا اس بات کو تقویت پہنچاتا ہے کہ کہیں مائک ہی تو سچ میں ٹائم ٹریول کر کے 1930 میں نہیں چلا گیا تھا اور وہاں وہ کسی حادثے کا شکار ہو کر وہیں مر گیا۔ اب اس میں کتنی حقیقت ہے کتنا فسانہ، یہ تو اب تک طے نہیں ہو پایا، ورنہ تو ٹائم ٹریول کی گتھیاں سلجھ نہ جائیں۔ آج بھی جان ٹیٹور اور مائک مارکم کی کہانی ایک معمہ ہے۔ کیا واقعی ٹائم ٹریول ممکن ہے؟ کیا جان ٹیٹور واقعی مستقبل سے آیا تھا؟ کیا واقعی 1930 میں سمندر کنارے ملنے والی لاش مائک مارکم کی تھی؟ یہ سوالات ہمیں مستقبل کے امکانات پر غور کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کیا آپ جان ٹیٹور اور مائک مارکم کی کہانی پر یقین کرتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔